تیسری علامت اور بھی ہے، زیادہ ٹائم نہیں کہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکوں۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خان بن جائے۔ یہ خان نہیں ہے کہ فلاں خان، یہ خان سے مراد خانہ یخون سے ہے، یہ نہ خیانت کرنے والا۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، تو یہ خیانت ہے بھائی۔ قوم کا پیسہ خیانت ہے۔ یہ ٹیکس جو آ رہا ہے یہ عوام کا پیسہ ہے، اس کو اپنی مرضی پہ نہیں لگا سکتے، خیانت ہے۔ آج کل بجلیوں کے بلوں میں ٹیلی ویژن کا بھی بل آتا ہے مسجدوں میں، حالانکہ مسجدوں میں تو کوئی ٹی وی ہے ہی نہیں، مدرسوں میں بھی نہیں ہے، خانقاہوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر بجلی جس نے لی ہے وہ چوریاں کر کے خیانت کر رہے ہیں، یہ بھی خیانت ہے بھائی۔ خیانت بہت بڑا گناہ ہے، اور منافق ہیں جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو ان کے اندر یہ 3 اور 4 چیزیں پیدا ہوں گی، یہ یاد رکھنا۔ امانت میں خیانت مت کرو۔ اگر کسی نے آپ کو زیور دیا ہے کہ یہ میری امانت رکھ لو، اس زیور کو آپ خود بھی نہیں پہن سکتے اور اپنی بیوی بچیوں کو بھی نہیں پہنا سکتے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کسی نے آپ کو موٹر سائیکل دی کہ بھائی یہ امانت کھڑی کر دیں، آپ اس کو نہیں چلا سکتے، پیدل جانا پڑے گا، امانت کی خیانت ہے۔ جب تک کہ وہ خود نہ کہے کہ بھی چل کر جاؤ، اپنے گھر تک اس امانت خیال رکھیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں۔ کسی نے آپ کو رقم دی 1000 روپیہ یا 1,00,000 روپیہ، یہ امانت رکھیں، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کے نوٹ پرانے ہوں، آپ نے کہا میں نئے رکھتا ہوں، یہ بھی خیانت ہے، وہی چیز وہیں پڑی رہے۔ بعض لوگ کسی سے قرضہ لیتے ہیں نا تو رہن رکھواتے ہیں، اس رہن کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی نے کاغذات دے دیے زمین کے یا گھر کے، یا میرا گھر ہے یہ کاغذات دے دو، ہمیں 2-4 لاکھ روپیہ اتنے مہینے سال کے لیے، آپ اس گھر کو استعمال نہیں کر سکتے، امانت میں خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، خیال رکھنا۔ یا مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس کے اندر میٹنگ ہوتی ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ باہر جانے کی نہیں ہوتی اور روک لیتے ہیں کہ بھئی یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، ان میں سے کسی نے ایک بات آگے تک پہنچا دی، یہ امانت کی خیانت ہے۔ کیوں؟ المجالس بالامانہ، مجلس سے بھی امانتیں ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر آپس میں بیٹھتے ہیں، بیٹھک لگتی ہے، ہاں بھئی میاں بیوی یا ماں باپ اور اولاد آپس میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں، یہ امانت ہوتی ہے، اور یہ امانتیں اپنے گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ خیانت ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اگر اس کو بد نظری کرو گے امانت کی خیانت ہے۔ زبان ہے سچ بولنے کے لیے، اگر جھوٹ بولو گے، گالیاں دو گے، کسی پر تہمت لگاؤ گے، غیبت کرو گے، چغلی مارو گے، فضول بولو گے، زیادہ بولو گے، جھوٹے قصے کہانیاں یا جھوٹ کو پھیلاؤ گے، یہ امانت کی خیانت ہے زبان کی۔ اللہ نے کان دی ہیں، اس سے تم اچھی باتیں سنو، اذان سنیں، قرآن سنیں، دین کی بات سنیں، لیکن آپ نے گانا سننا شروع کر دیا، موسیقیاں سن رہے ہو بھائی، لوگوں کی غیبتیں سن رہے ہو اور مزے اٹھا رہے ہو، یہ بھی امانت کی خیانت ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل اور دماغ، یعنی لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو، غلط بدگمانیاں نہ کرو، دل میں بغض، کینہ، حسد، یہ منافقین کی علامت ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں بغض اور کینہ، بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، یہ ساری امانت کی خیانت، اپنے جسم میں بھی، اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی، سارے منافق بن گئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ظاہراً تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہماری شکل صورت، ہمارے پگڑیاں، ہمارے نمازیں، ہمارے روزے، حضور نے خود فرمایا اگر جس میں یہ علامتیں پائی جائیں، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ منافق ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے محترم، اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ اور یہ یاد رکھو، میں پھر کہہ رہا ہوں، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی، جب امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے۔ چوتھی علامت حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ہاں بھائی جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، زور زور سے بولنا شروع کر دے اور گالیاں بکنا شروع کر دے. یہ سارے منافقوں کی عادت ہے. اللہ رحم فرمائے. قرآن پاک کو پڑھو، سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں، علماء کرام کے قدموں میں جائیں، خانقاہوں میں جائیں. ہم سب مسلمان ہیں. کسی کو برا مت کہو، اصلاح کرو، تربیت کریں. کسی کو مت کہو کہ تو جہنمی ہے میں جنتی ہوں. نہیں بھائی نہیں، یا تو جنتی ہے میں جہنمی، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ خاتمہ بالایمان کس کا ہوتا ہے. ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، جب موت کا وقت آئے تو کفر میں مر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیوں؟ اس لیے اپنے دین پر عمل کرنے میں فخر کیا، احسان جتلایا، ریا کیا، جس کی وجہ سے کفر میں چلے گئے. اور اتنے بڑے بزرگ بن جاتے ہیں سارے لوگ ان کو گناہگار نظر آتے ہیں. یہ بھی ناجائز ہے. اس لیے فرمایا نیکی کرو، ڈرتے رہو، کہیں بیڑا غرق نہ ہو جائے. اسی طرح گناہ کرو تو ڈرتے رہو کہ گناہ کی حالت میں مر نہ جائیں. اور ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ساری زندگی نافرمانی میں، گناہ میں، جب موت کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. اب بتاؤ بھائی کیوں کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ ہاں ظاہراً کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام جہنمیوں والا ہے جو غلط کام کر رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام جنتیوں والا ہے جو اچھے اور نیک کام کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. اس کے اس عمل، اس فعل کو جو غلط بیان کر رہا ہے اس کو ہم برا کہیں گے، اگر اچھا ہے تو اچھا کہیں گے. مگر جنت جہنم کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے. جو تقدیر میں بہت سارے لکھے ہوئے ہیں کس کے لیے جنت ہے کس کے لیے جہنم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 ٹولے تھے اور ایک ٹولہ جنت میں جائے گا اور 71 ٹولے جہنم میں جائیں گے. اور میری امت کے 73 ٹولے ہوں گے، ایک ٹولہ جنت میں جائے گا، 72 ٹولے جہنم میں جائیں گے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا وہ والے، کافر نہیں. مسلمانوں کے 73 ٹولے بنیں گے، مسلمانوں کے، ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہے گا. ان میں سے ایک ٹولہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی 72 ٹولے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، منافق تھے. اس لیے صحابہ کرام کو برا نہ کہنا. لا تسبوا اصحابی اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ خیال رکھنا میرے بھائیو دوستو، اور محاسبہ کرو کہ ہم اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا، کہ ہم نے کتنی عبادت کی، کتنی عبادت نہیں کی 24 گھنٹے میں. اس لیے میرے دوستو اپنے زندگی کو نیک پوری عبادت والی بناؤ. ہر اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو، وہ کام آپ کی عبادت والا بن جائے گا، بشرطے کہ وہ جائز ہو. ناجائز کام کے لیے بسم اللہ نہیں پڑھنا. بجلی چوری کر رہا ہے یا کسی کی زیور یا پیسے چوری کر رہا ہے اور بسم اللہ پڑھا ہے، بھائی یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.